جی ویورز اور وقار عظیم، میں آج آپ کو ایک اہم مدعا کی طرف آپ کی توجہ کروانے جا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ بیسیکلی ہم لوگ کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ مسیح خداوند کے پیدا ہونے کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آج کا جو سرمن ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے کہ جب وہ اس دنیا میں تھا تو اس نے کیا کیا کرامات کی. یعنی آج ہم لوگ تھوڑے وقت میں بہت سی باتیں جو اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سبوں کے ساتھ کی، ہم اس کا مطالعہ کریں گے. اور آج کے سرمن کے وسیلہ سے ہم ایک دعا سیکھیں گے، اور وہ دعا کیا ہوگی، اور آئندہ کے بعد ہر بات کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر ایک کام میں ہر بات کو شروع کرنے سے پہلے، اٹھتے بیٹھتے، مارکیٹ میں جاتے ہوئے، مارکیٹ سے آتے ہوئے، چرچ آتے ہوئے، چرچ جاتے ہوئے، آپ لوگوں نے اس دعا کو دہرانا ہے. اور میں بتاؤں گا کہ اس دعا کی کرامات کیا ہیں. میرے عزیزو، وہ دعا کیا ہے؟ اے ابن داؤد ہم پر کیا کر؟ رحم کر. اے خداوند ہم پر رحم کر. اے ابن داؤد ہم پر کیا کر؟ رحم کر. میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، متی کی انجیل اور اس کے 7 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو 7 ورس میں لکھا ہوا ہے. بڑے غور سے سنیے گا. یہاں سے ہماری کیا ہوگی؟ آج کے سرمن کی شروعات ہوگی، اور بہت کچھ سیکھیں گے اس سرمن سے، اس سرمن کی مدد سے. لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. یہ آج کی ہماری مرکزی آیت ہوگی، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے. تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے کیا دے؟ سانپ دے. آج کی مرکزی آیت کیا ہوگی کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. میرے عزیزو، جب ہم اس کی دنیاوی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑا راز جو لوگوں پر آشکار ہو چکا تھا اس دور کے، آج ہمیں بھی اس راز کو سیکھنا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آج ہم نے راز جو ہے وہ سیکھنا ہے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو متی کی انجیل اس کے 9 باب اور اس کی 27ویں ورس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. جب وہ گھر میں پہنچا، میرے خیال سے اس دور کے لوگ جان چکے تھے کہ ہم نے مانگنا کس طرح ہے، ہم نے کون سی دعا کرنی ہے کہ آسمان کھل جائے گا. وہ جو آسمان کا کیا ہے کہ راجہ ہے، آسمان کا تخت چھوڑ کر زمین پر عرشیں بری ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. اور ان کی دعا کی شروعات، ان کی التجا کی شروعات کیا ہوتی تھی کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر، اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. جب وہ گھر پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ بعض دفعہ بہت سی باتوں میں ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت سی باتیں ہمارے لیے ہو ہی نہیں پاتی. وجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہوتا ہے وہ اپنے دینے والے پر مضبوط نہیں ہوتا. آج کا میسج ان لوگوں کے لیے جو ایمان میں کمزور ہیں، آج کا میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ آسمان کھل جائے، جو چاہتے ہیں کہ ان کے لیے سب کچھ ہو. اپنے ایمان کو کیا کر لیجئے؟ مضبوط کر لیجئے. یہاں پر لکھا ہے، انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند، ہاللویا، آج اس سرمن سے ہم نے سیکھنا ہے، ہاں خداوند تو ہمارے لیے کیا ہے؟ کر سکتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے، تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے مطابق موافق تمہارے لیے ہو. اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا، خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے. میرے عزیزو، شروعات کہاں سے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم نے جو
دعا سیکھنی ہے وہ ہے اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ آج ہم نے اس کے ولادت کے دن کے ذریعہ سے یہ بات سیکھنی ہے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سا ایسا میتھڈ ہے کہ ہم جب اس سے مانگیں تو وہ ہمارے لیے سب کچھ کر دے۔ ہماری زندگی جو ناامید ہو چکی ہے وہ اس میں کس طرح امید آ سکتی ہے، ہماری زندگی جو اندھیرے میں ہے وہ کس طرح روشنی میں آ سکتی ہے، ہماری جو امیدیں، ہمارا جو سب کچھ جو ہم یہ مان چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کیسے سب کچھ ہرا بھرا ہو سکتا ہے، ہمارا جو نقصان ہے وہ نفع میں کیسے بدل سکتا ہے، ہماری جو کمی ہے وہ فراوانی میں کیسے بدل سکتی ہے۔ تو ہم نے میرے عزیزو سیکھنا ہے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ میرے عزیزو جب ہم مزید بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، متی کی انجیل کا مزید مطالعہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے بڑے غور سے سنیے گا۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ جب متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اس کی دنیاوی زندگی جو اس نے یہاں پر گزاری، اس دور میں لوگ اس سے کس طرح مانگتے تھے، اور آج ہم میں کمیاں ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آج میں یہ بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے خدا سے مانگنا کیسے ہے، آپ نے اس مولود مقدس سے کیسے مانگنا ہے، آپ نے اس خدا سے جو ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے ہم نے کیسے مانگنا ہے۔ یہاں پر جب ہم 15ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی 21ویں ورس میں لکھا ہے، پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور صدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ آج کے سرمن کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ مانگنے کا طریقہ ہے، اور جب ہم نے مرکزی آیت کو پڑھا تو لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب تم برے ہو کر اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں جس کے خزانوں سے پوری دنیا کا کیا چلتا ہے، انتظام چلتا ہے، کیسے اپنے مانگنے والوں کو خالی جولی لٹا دوں گا۔ میرے عزیز ہمیں سیکھنا ہے کہ کس طرح، مجھے لگتا ہے کہ اس دور کے لوگ راز کو جان چکے تھے کہ ہم نے کس طرح مانگنا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ عورت اپنی بیٹی کے لیے یہاں پر موجود ہے، یہ عورت اپنی بیٹی کے لیے یہاں پر موجود ہے، اپنی بیٹی کی التجا لے کر یہاں پر آئی ہے، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ التجا ہوئی، جواب نہیں ملا، لیکن اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اس جملے نے کیا کر دیا؟ اس کو اس عورت کی طرف متوجہ ضرور کر دیا۔ پھر لکھا ہے مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ پھر لکھا ہے اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند میری مدد کر، کیونکہ میں نے آغاز میں کہا کہ اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر، رحم کر۔ اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں ہے۔ اب کیا ہے، معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا کہ اس عورت کو یہ کہا گیا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے لیے آئی ہوتی تو لوٹ جاتی، اگر وہ اپنی ذات کے لیے آئی ہوتی تو لوٹ جاتی، لیکن وہ کس کے لیے آئی ہے؟ اپنی بیٹی کے لیے آئی۔ میرے عزیزو آج ہر کوئی پریشان ہے اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے۔ اس تمثیل، اس واقعے سے سیکھیے کہ کس طرح مانگنا ہے، ڈٹے رہے، اور وہ ڈٹی رہی ہے۔ اس کو جانور کے ساتھ ملا دیا پھر بھی ڈٹی رہی ہے، اور اس کا جواب سنیے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید کہتا اچھا چل ایک دفعہ مانگا، دو دفعہ مانگا، میری بات ہی نہیں سنی گئی، میں جا رہا ہوں۔ پھر
آکڑ خاں ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم آکڑ خاں ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن یہاں پر لکھا ہے اس نے کہا ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ یوں مانگیے کہ خدا کہے کہ تیرا ایمان کیا ہے، بہت بڑا ہے، پھر کیا ہوگا؟ مانگو تو ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے۔ اس دور کے لوگ راز جان چکے تھے کہ کس طرح مانگنا ہے۔ میرے جو آج اس سرمن کے وسیلہ سے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، اس کرسمس کے میسج سے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس سے مانگنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ ہاللویا! مانگو تو ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، اور کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے۔ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، متی کی انجیل کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ جب ہم 17ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی 14 ورس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب ہم 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی وہاں پر بڑا زبردست سا ایک بن گیا سرمن۔ جب میں ان باتوں کو بیان کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا، پہلے ایک ماں آئی ہے بیٹی کا معاملہ لے کر، اب ایک باپ آیا ہے، اور اس سرمن کے ذریعہ سے میں سکھانا چاہتا ہوں ان ماؤں کو کہ وہ آئیں اور مانگیں اپنی بیٹیوں کے لیے۔ میں سکھانا چاہتا ہوں ان باپوں کو کہ وہ آئیں، جس طرح ادھر بڑے غور سے سنیے، یہاں میں لکھا ہے اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، لکھا ہے اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آئے اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے۔ یہ والدین، یہ باپ کا پیار ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے دکھ کو دل سے محسوس کیا ہے کہ تو بہت دکھ اٹھاتا ہے۔ لکھا ہے اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے، اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ ایک دفعہ ہو گیا اور واپس چلا جانا چاہیے تھا نا، کوشش نہیں۔ بعض دفعہ ہوتے ہم آتے ہیں، ایک دفعہ دعا کی، 2 دفعہ کوشش نہیں ہوا، پھر کیا کہ فلاں کے پاس جاتے ہیں، او بھائی فلاں کچھ نہیں کرنے والا، ٹھیک ہے، اگر کچھ کر سکتا ہے تو وہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے۔ اس نے اپنی دنیاوی زندگی میں بھی سب کچھ کیا، وہ آج بھی کرنے کی قوت رکھتا ہے، بشرط کہ ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ یہاں پر لکھا ہے یسوع نے جواب میں کہا اے بھید کا اور کھجرو نسل میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ یہ شاگردوں کو ڈانٹ پڑی، کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ یسوع نے اسے جھڑکا اور بدرو اس سے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ ہاللویا! اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ میں نے کہا کہ آج اٹھتے بیٹھتے آپ نے بازار جانا ہے، آپ بازار سے آ رہے ہو، ملازمت پہ جا رہے ہو، ملازمت سے آ رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، شادی پہ جا رہے ہو، شادی سے آ رہے ہو، آپ اپنے بیٹے بیٹی کی منگنی کرنے جا رہے ہو، منگنی کر کے آ رہے ہو، آپ کی زبان پر ایک ہی لفظ ہو اے خداوند اے ابن داؤد ہم پر رحم کر، تو رحم ہوگا۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے ساتھ نکالیے گا، یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے۔ جب متی کی انجیل اس کا 20 باب کا مطالعہ کرتے ہیں، میں نے شروع میں بتایا کہ آج ہم نے سیکھنا ہے مانگو تو ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب تم برے ہو کر، تم دنیا کے ہو کر، تم دنیا کا ساتھ دے کر اگر اپنی اولاد کو اچھا
دینا جانتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ خدا کہتا ہے میں کیوں نہیں؟ آج کرسمس کی شاپنگ کرتے ہوئے باپ کیا ہے کہ اپنی ساری کی ساری آمدن بچوں پر لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کہیں مجھے بات نہ سننی پڑ جائے کہ میری اولاد نے اچھا ڈریس نہیں پہنا ہو۔ جتنے آمدن کی استطاعت ہوتی وہ ساری کی ساری سیلری اپنی اولاد کے کپڑوں پر لگا دیتا ہے۔ اتنا پیار کرتا ہے تو سوچو میرا خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، جو آسمان چھوڑ کر زمین پہ آ گیا۔ اب یہاں پر لکھا ہے، جب ہم 20 باب کا مطالعہ کرتے ہیں متی کی انجیل اور اس کی 29ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے، اور جب وہ سے نکل رہے تھے ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کے یسوع جا رہا ہے چلا کر کہا، اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ ہاللویا، ہم پر رحم کر۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹا ہے۔ آج بھی بہت سے جب ہم سٹیج پر گیت گانے آتے ہیں، جب ہم سٹیج پر دعا کرنے آتے ہیں، جب ہم سٹیج پر تلاوت کرنے آتے ہیں، تو بہت سے لوگ ہمیں ڈانٹتے ہیں کہ تمہیں طریقہ نہیں ہے، تم سے نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں، لیکن یہ ہے ریاکشن، لوگوں کے ایکشن کا ریاکشن۔ لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے، اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ ہاللویا، ہوا رحم کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہے یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے۔ ہاللویا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج کے سرمن کے وسیلہ سے، آج اس خوشی کی گھڑی میں جس کے ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، ہم نے اس کی تعلیمات جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کی، دنیا میں رہتے ہوئے اس نے جو تعلیمات یہاں پر کی اور جو باتیں اس نے سکھائیں، آج ہم نے ان میں سے سیکھا۔ وہ لوگ جو اس کے ساتھ چلتے تھے، بھیڑ کی شکل میں جو اس کے ساتھ رہتے تھے، وہ راز جان چکے تھے کہ ہم نے مانگنا کیسے ہے، کیسے شروعات کرتے تھے۔ اے ابن داؤد، اے خدا ہم پر رحم کر۔ آج میں نے اور آپ نے بھی یہی بات سیکھنی ہے۔ آج اے بیٹا، اے بیٹی، اے خالہ، اے پھوپھی، ہر ایک نے یہ بات سیکھنی ہے کہ اے خداوند ہم پر رحم کر، اور جب اس کا رحم ہوگا آسمان کھل جائے گا، جو مانگو گے وہ مل جائے گا، جو ڈھونڈو گے وہ تلاش کیا جائے گا، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ خداوند آج کے سرمن کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور پاسٹر وقار عظیم کی طرف سے آپ جتنے مجھے سن رہے ہیں، آپ کی فیملیوں کو، آپ سبوں کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے مبارک ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔